سردار بھی ہے۔ اچھا قرآن میں دیکھیے گا سورہ اسراء میں سورہ انبیاء میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کا تعارف کروایا تو فرمایا کہ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، کچھ انبیاء بنی اسرائیل کے ایسے تھے کہ جنہیں اللہ نے فقط نبی نہیں بنایا بلکہ انہیں امام بھی بنایا، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے تو جو ہے آپ کی انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے انسانوں کا امام بنایا، انسانوں کا امام بنایا، اور جتنے بھی اور نبی گزرے جنہیں امامت کا بھی ایک عہدہ عطا کیا گیا وہ انسانوں کی حد میں تھا، اور یہی فرق ہے چھوٹی امامت میں اور بڑی امامت میں کہ جو نبی تھے وہ انسانوں کے لیے امام تھے اور جو علی ہے وہ عالمین کا امام ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ جیسا نبی ویسا ہی وسیع، تو حضور مکرم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو جب عالمین کے لئے رحمت مصطفیٰ تو مصطفیٰ کا وسیع فقط انسانوں کا امام نہیں ہوگا بلکہ عالمین کا امام ہوگا۔ اچھا عالمین کی حد کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، عالمین کم سے کم کراچی تو عالمین نہیں ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، تو پاکستان عالمین نہیں ہے، یہ دنیا عالمین نہیں ہے، بلکہ اس پوری دنیا کو آپ دیکھیں عالمین میں اگر تو فقط ایک ڈاٹ سے زیادہ نہیں، توجہ کیجئے گا، یعنی جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں نا، اگر آپ اتنی ہی دور سے زمین کو دیکھیں گے تو آپ کو بالکل ایک ڈاٹ کی طرح نظر آئے گی، ایک ستارہ خالی اتنا سا۔ اب یہ انسان کی بے بذاتی ہے کہ اتنے ڈاٹ جیسی زمین پر جو نظام کائنات میں چند فٹ جگہ گھیر کر وہ تکبر میں آ کر اللہ کے سامنے اکڑ رہا ہوتا ہے، تو یہ تو انسان کی اوقات اور حیثیت ہے، لیکن عالمین کی حد کیا ہے کوئی نہیں جانتا، ابھی تک تو ڈسکور ہو ہی نہیں سکا، ابھی تک تو ہم پتہ نہیں کتنے بلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئرز پہ چل رہے ہیں کہ جو روشنی ہے وہ روشنی کی رفتار سے اگر ٹریلینز آف ایئرز تک چلتا تب جا کے پتہ نہیں ایک سرابی ہمیں پتہ چلا، اور یہ سلسلہ پتہ نہیں کب تک جاری و ساری رہے گا، اور عالمین کی حد کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے جب اپنا تعارف کروایا نا تو کہا الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے اپنی ربوبیت کا تعارف کروایا عالمین کے لفظ سے، تب سوچو کہ کتنی وسعت ہوگی، کتنی زیادہ وسعت ہوگی عالمین میں کہ اللہ نے کہا کہ میں عالمین کا رب ہوں۔ بس اتنا سمجھ میں آ گیا کہ جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت جائے گی عالمین میں وہیں تک محمد مصطفیٰ کی رحمت جائے گی عالمین میں، اور وہیں تک علی شبن ابی طالب کی امامت جائے گی، اس لیے کہ علی مصطفیٰ کا وسیع ہے۔ مل کے صلوات میں جو نام ہے حیدر کرار علی شبن ابی طالب علیہ السلام۔ تو رکھیے گا ایک تمہید ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور اللہ نے کہا سورہ انبیاء کی آیت میں کہ ہم نے نیک کاموں کی وحی کی انبیاء کی طرف، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، نماز قائم کریں زکوٰۃ عطا کریں، اور كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اس لفظ سے مجھے کام ہے جن کی مجلس میں تشریف فرما ہو، اور اللہ نے کہا کہ یہ انبیاء تو ہیں جنہیں ہم نے حتیٰ امام بھی بنایا وہ عابدین میں سے تھے، یعنی اللہ نے انبیاء کا تعارف کروایا ہے عابدین کے ذریعے۔ اچھا ملائکہ کا تعارف کیسے کروایا؟ سورہ ہجر میں دیکھیے گا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب ملائکہ ساجدین میں سے تھے۔ کاش میری بات موصل ہے۔ اب آپ استکبر، آپ جانتے ہیں کہ فقط ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور اللہ نے کہا کہ اس نے انکار کر کے تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تھا پرانا کافر، 6000 سال تک تو عبادت کر رہا تھا ملائکہ کے درمیان بیٹھ کر، تو پرانا کافر کہاں سے ہو گیا؟ نہیں تھا پرانا کافر، خلافت کے اعلان نے ایکسپوز کر دیا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں تو میں کیا کہنے لگا؟ یہ اللہ کا نظام ہدایت ہے کہ جو بڑے بڑے پرانے کافر ہوتے ہیں نا، جب خلافت کا اعلان ہو جائے، جی آخر تک آواز آ رہی ہے آپ؟ جی بس ٹھیک ہے، ہاتھ ہلاتے رہیے گا تاکہ مجھے پتا چلے۔ تو تھا پرانا کافر۔ اچھا اللہ نے کہا کہ اس نے تکبر کیا، اور وہ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، سورہ 7 میں کہا کہ میری مخصوص لعنت ہے اس پر قیامت تک کی۔ اللہ نے کہا میری مخصوص لعنت، لعنت کرنے والوں کی نہیں، وہ تو ہے ہی، میری پرسنل لعنت ہے، اللہ کی اپنی مخصوص لعنت، لعنتی کہا لعنت، میری لعنت خاص۔ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ اللہ گویا اتنا غضب میں آ کر ابلیس سے کہہ رہا ہے کہ میری خاص لعنت ہے تجھ پر۔ اچھا کیا ابلیس شراب پیتا تھا؟ بتانا نہیں، ہمیں تو کہیں نہیں ملا کہ وہاں کو اس نے اوپر شراب پی۔ اچھا نعوذ باللہ سب نعوذ باللہ میں ظاہر کوئی لواط یا زنا کر رہا تھا؟ نہیں، پلاٹ پہ قبضہ کر رہا تھا۔
دودھ میں پانی ملا رہا تھا؟ نہیں. کوئی قتل عام کر رہا تھا؟ کوئی بدماشی دکھا رہا تھا وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ سب کچھ جس میں نہ ہو تو ہم تو کہتے ہیں کہ بڑا اچھا انسان ہے. بھئی آپ اگر کسی کو بتلائیں کہ یار یہ انسان وہ ہے جو نہ کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے، نہ شراب پیتا ہے، نہ زنا کرتا ہے، نہ فعل حرام کرتا ہے، نہ کوئی ملاوٹ کرتا ہے. رشوت دیتا تھا کیا؟ نہیں. نہ رشوت لیتا تھا؟ نہیں. تو بھائی ایسا انسان تو ہم کہتے ہیں تو بڑا آئیڈیل انسان ہے. تو مسئلہ کیا ہے پھر ابلیس میں؟ ہاں یہ اللہ نے سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ ظاہر پہ نہیں جانا. جب تک خلیفۃ اللہ کا احترام نہیں کرو گے ساری عبادت منہ میں مار دوں گا. دیکھو نعرہ حیدری کہنے کا بھی ایک ادب ہے. میں نے کہا سلوات بھی بلند آواز سے، نعرہ حیدری بھی. اور تقریباً سارے مجمع نے ہاتھ اٹھا کر بھی کہا، اس لیے کہ جب ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. اس لیے آپ نے مجھے میڈیا پر مختلف علماء اہل سنت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. تو مشہور بات ہے کہ بزرگ اہل سنت عالم سے ان سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہے؟ کہا 100%. کہا پھر بھی علی کرتے ہیں؟ کہا 100%. قالی اور باقی اصحاب میں فرق ہے؟ کہا 100%. کہا سننی؟ کہا 100%. کہا پھر بھی علی کرتے؟ کہا 100%. قالی اور باقیوں میں فرق ہے؟ کہا 100%. کا فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے. تو اللہ نے انبیاء کو کہا ہے عابدین، سورہ انبیاء، اور اللہ نے ملائکہ کو کہا ہے ساجدین. بس میں بالکل موضوع سے جوڑ گیا اگر آپ کی توجہ ہے تو. انبیاء ہیں اللہ کی نگاہ میں عابدین، اور ملائکہ ہیں اللہ اور قرآن کی نگاہ میں ساجدین. سوچنا وہ امام کس منزل پر ہے کہ اگر نبیوں کی محفل میں آئے تو عابدین نہیں زین العابدین کہلائے، اور ملائکہ کے صف میں چلا جائے تو ساجدین نہیں سجدہ کرنے والوں کا سردار سید الساجدین کہلائے. یہ ہے زین العابدین سید الساجدین. یعنی جو عام عابدین کی زینت نہیں، جو نبیوں کی زینت ہے، جو نبیوں کی زینت ہے وہ ہے زین العابدین. اس لیے قیامت میں جب سزا دی جائے گی این زین العابدین، یہ روایت ہے، جب اللہ کی جانب سے سزا آئے گی این زین العابدین، کہاں ہے عبادت کرنے والوں کی زینت؟ تو ہمارے ہر امام زین العابدین ہے یقیناً، لیکن اس وقت اللہ کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے جو امام آگے بڑھیں گے وہ علی بن حسین سید الساجدین زین العابدین. کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا زین العابدین کا واسطہ. تو ایک لقب مولا کا زین العابدین، ایک لقب سید الساجدین، ایک لقب جو کم معروف ہے لیکن میں اپنے بچوں کے لیے آج کہنا چاہتا ہوں مولا کی شہادت کی مجلس میں، وہ ہے آدم آل محمد. آل محمد کے آدم ہیں مولا زین العابدین. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم وہ تھے کہ جو انسانی ذات سے شروع ہوئی، جو نسل انسانی وہاں سے آغاز ہوا. اللہ اکبر. کربلا میں آل محمد میں سے سب شہید ہو گئے مردوں میں. یعنی آج جو نسل آل محمد ہے وہ سب کے سب مرہون منت ہے. آج میری بات پہنچ سکتی ہے. مولا زین العابدین سید الساجدین، اس لیے کہ مردوں میں فقط مولا زین العابدین اور ان کے فرزند مولا محمد باقر بچے جو انہی کی نسل سے. اس لیے خاص امام کا لقب ہے آدم آل محمد. جی آل محمد کا جو آدم ہے، انسانوں کا آدم ہونا اور بات ہے، آل محمد کا آدم ہونا اور بات ہے. یہ مولا زین العابدین ہے سید الساجدین. جی سجاد کبھی مرکز عرفان جلی ہے، اور سجاد ازل سے ہی ولایت کا ولی ہے، اور سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے. جتنے اس وقت آل محمد ہیں، توجہ رکھنا، جتنے سادات ہیں وہ سب کا سب مرہون منت صدقہ ہے مولا زین العابدین کا کربلا مولا کے بعد. توجہ ہے آپ کی؟ تو سجاد کبھی مرکز عرفان جلی ہے، سجاد ازل سے ہی ولایت کا ولی ہے، سجاد کبھی آدم اولاد نبی ہے، اور سجاد ہی سے نسل محمد کی چلی ہے. تو شبیر کی صورت یہ محمد کا پسر ہے، اور جو ہے
جو حسین کا بیٹا ہے یعنی محمد کا بیٹا ہے نا، حسین منی وانا من حسین بھی ذہن میں رکھنا، تو جو حسین کا بیٹا ہوا وہ محمد کا بیٹا ہوا۔ اچھا امام علیہ السلام جو مولا کے اپنے فرزند ہیں ان کا نام بھی کیا ہے؟ محمد باقر۔ باقر تو لقب ہے، نام محمد ہے۔